محترم سامعین و ناظرین، جب ایک انسان حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے، جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، اور اللہ کے احکامات کو اپنے عملی زندگی میں لاتا ہے، اور اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے عملی زندگی میں لاتا ہے، تو اللہ کی ذات اس انسان کو وہ سکون، وہ چین عطا فرماتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر کبھی کبھی اللہ کی ذات اس کے ساتھ ناز کا معاملہ بھی فرماتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدد ذلہ العالیہ نے اپنے خطبات فقیر جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 45 میں بات لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ اللہ سے بڑے محبت کرنے والے تھے، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندہ تھا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام فرمایا اور فرمایا کہ اے شبلی، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہ اور تیرے سارے عیوب لوگوں کے سامنے، لوگوں کے اوپر کھول دوں، تاکہ دنیا میں تجھ سے کوئی محبت کرنے والا، تجھے کوئی چاہنے والا نہ رہے؟ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور فرمایا کہ اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کر آپ کے بندوں کو بتا دوں تاکہ دنیا میں تجھے کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دوبارہ الہام فرمایا اور فرمایا کہ اے شبلی، نہ تو میری بات کر نہ میں تیری بات کرتا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، حقیقت بھی ایسا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ اللہ کی ذات ایسے غفور و رحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، تو یاد رکھیں پھر لوگ گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے اللہ کی ذات تو ویسے بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات نہیں چاہتے کہ میرا بندہ گناہ کر لے، اس لیے اللہ نے فرمایا اے شبلی، نہ تو میری بات کر نہ میں تیری بات کرتا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، جب انسان اللہ کے احکامات کو اپنے عملی زندگی میں لاتا ہے، اللہ کے نبی کے سنتوں کو اپنے عملی زندگی میں لاتا ہے اور 100% اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو وہ سکون، وہ چین اور وہ راحت کی زندگی اور وہ مسرت کی زندگی اس انسان کو عطا فرماتے ہیں کہ انسان پھر سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو اپنے عملی زندگی میں لاتے ہوئے